سنجیدہ شاعری کا ٹائم 7 بجے سے 10 بجے تک ہی ہوتا ہے. میں حاضر کر رہا ہوں. لوگ پیغام دے رہے تھے تو میں نے سوچا میں بھی پیغام دے دوں. سجاد کہہ رہے ہیں کہ تم باشعور ہو. سجاد کہہ رہے ہیں کہ تم باشعور ہو. ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو. سجاد کہہ رہے ہیں کہ تم باشعور ہو. ایسا عمل کرو کہ مجھے بھی غرور ہو. میں نے تو قید خانے میں سجدے ادا کیے, تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو. میں نے تو قید خانے میں سجدے ادا کیے, تم ہٹے کٹے ہو کے نمازوں سے دور ہو. اور منبر پہ آ کے ایسا پلٹ وار کر دیا. منبر پہ آ کے ایسا پلٹ وار کر دیا, ظلم و ستم کی کار کو بیکار کر دیا. منبر پہ آ کے ایسا پلٹ وار کر دیا, ظلم و ستم کی کار کو بیکار کر دیا. اور کھانسی سنائی دیتی ہے اس کے محل میں, اب یوں مقصد یزید کو بیمار کر دیا. کھانسی سنائی دیتی ہے اس کے محل میں, اب جو مقصد یزید کو بیمار کر دیا. اور شمن بھائی یہ 4 مصرے آپ کی طرف سے حاضر کر رہا ہوں کہ گلہائے سیدہ ہیں پیمبر کے یارڈ میں. گلہائے سیدہ ہیں پیمبر کے یارڈ میں, لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں. گلہائے سیدہ ہیں پیمبر کے یارڈ میں, لکھا ہوا ہے دین کے یہ آئی کارڈ میں. اور چوتھے علی سے الجھی تو یہ حال ہو گیا, بیعت پڑی ہوئی ہے ایمرجنسی وارڈ میں. چوتھے علی سے الجھی تو یہ حال ہو گیا, بیعت پڑی ہوئی ہے ایمرجنسی وارڈ میں. اور لوگ کہتے ہیں, لیکن میں ڈرتا ہوں بیمار کہنے سے. اس کی وجہ کیا ہے میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے, اتفاق سے مطلع میں شاعری ہو گئی ہے. اگر داد مل جائے گی بہت اچھی بات ہے, ورنہ چوتھے مصرے پہ تو داد ملنی ہی ہے. میں حاضر کر رہا ہوں. دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے. دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے, شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے. دیار شام میں خنجر نہ ڈھال لایا ہے, شجاعتوں کو خطابت میں ڈھال لایا ہے. میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار, یہ دی کو کوما سے باہر نکال. میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار, میں کیسے سید سجاد کو کہوں بیمار, یہ دی کو
कोमा से बाहर निकाल लाया है। और 4 मिसरे अगर इजाजत हो तो हाजिर कर दूं। समाअत फरमाए, हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने। हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने। लाशे मरहब को फिर तड़पा दिया ईरान ने। हम अली वाले हैं ये बतला दिया ईरान ने। लाशे मरहब को फिर तड़पा दिया ईरान ने। और मारकर खैबर शिकन मिसाइलें सैहून पर लापता का तर्जुमा समझा दिया। मारकर दिल बोला, दिल बोला, नारे हैदरी, नारे तलवार। मारकर खैबर शिकन सैहून पर लापता का तर्जुमा समझा दिया ईरान ने। देखिए, बहुत सी बातें इशारों में होती हैं और मैं तारीख इसलिए नज्म करता हूं कि लोगों को ये के दिमाग में ये शक पैदा हो जाए कि बहुत पढ़ा लिखा शायर है, इसलिए कहीं कहीं तारीख नज्म करता हूं। समाअत फरमाएं, ये हमारा मजमा हर बात जानता है। नहीं, पानी पिला पिला के पढ़ा रहे हैं। समाअत फरमाएं, वाक़े पर नजर है, मजलिसों में माशाअल्लाह हमारा मजमा आता है, सब उसे तारीख के भी बारे में जानकारी है। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं। जो अली से लड़ा वो नंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, फर्स्ट और लास्ट उम्र आस। फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं। जो अली से लड़ा वो नंगा है, जो अली से लड़ा वो नंगा है। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अलकायदा हुआ। जिनका शिकम था बुग़्ज़े अली से भरा हुआ, पैदा उन्हीं की कोख से अलकायदा हुआ। अब पर्दे से आने वाला है एक वारिस अली, ये सुन के आने वाला है एक वारिस अली। ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। ये सुन के आने वाला है एक वारिस अली, ज़हरा के मुजरिमों का है बीपी बढ़ा हुआ। किसी का फोन आ रहा है, फरमाइश फोन पे कर रहे हैं। मैं हाजिर कर रहा हूं आखिरी कता से पहले वाले 3 कता हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए, ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरते जिब्रील, प्लीज प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये बाबे इल्म से
कहते थे हजरत जिब्रील प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं फीस दे नहीं सकता। तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झुलाना। याकूब का मौला, याकूब का मौला, मूसा का मौला, ईसा का मौला, जिब्रील का मौला, जिब्रील का मौला, बैरोन का मौला, ईसा का मौला, ईसा का मौला। नारे हैदरी, नारे तलवार। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं फीस दे नहीं सकता। तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झूला। और देखिए मेरी शायरी में भी अगर आप गौर करेंगे तो मैसेज रहता है। मैंने बच्चों के लिए मैसेज दिया है, समाअत फरमाए कि एजुकेटेड बनाओ। और क्यों बनाओ ये भी मैंने बताया है चौथे मिसरे में। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। बच्चों को एजुकेटेड बनाओ बच्चों को। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। मेरा मौला है बाबे शहरे उलूम, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, हमारे सब भाई, छम्मन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे याद आया कि 2019 में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद 2 साल चला, फिर 2-4 जगह से महफिलों के फ़ोन आए, फिर उसके बाद सेकंड वेव, दूसरी, फिर 2021, तो फिर फ़ोन करना पड़ता था, भाई साहब आपने जो महफिल रखी थी वो एकदम कैंसिल है या रखेंगे। तो एक साहब का खुद फ़ोन आ गया कि नहीं नहीं इंशाअल्लाह ये महफिल वहाँ ओरई में, लॉकडाउन के बाद पहली महफिल ओरई में, निज़ामत जो कर रहा था वो शेर भूल रहा था, जो संजीदा था वो भूल गया था कि मैं संजीदा हूँ, मज़ाहिया पढ़ रहा था, जो मज़ाहिया था वो संजीदा पढ़ रहा था, सब डिसबैलेंस हो गया था दिमाग। लेकिन जब महफिल आई तो मैंने मतला कह दिया था, देखिए बिल्कुल जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ पहली महफिल। हाँ सही बात है। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें मिलने लगी, पैसा ही पैसा हो। अच्छा मिसरा मैंने बताया नहीं, सुन लीजिए। सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया, सजदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। ये भी तलाश करना था, उसे दिमाग कमजोर था कि कौन सा सजदा है जिससे काबे में उजाला हो गया। इसलिए उनकी जिंदगी भर में बहुत से सजदे हैं।
جن کو کوئی گن بھی نہیں سکتا. لیکن وہ کون سا سجدہ ہے؟ دیکھیے گا کتنی محنت میں نے کی ہے. سماعت فرمائیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 10 سال سے کے بچے سے لے کر 80 سال تک کے بزرگوں نے اس کلام پہ مجھے داد دی, لیکن الگ الگ شعر پر میں حاضر کر رہا ہوں. شام غربت جا خدا حافظ, سویرا ہو گیا, محفلیں چلنے لگیں, پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن, اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن, اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. اور یہ شاعروں میں بات چل رہی تھی کہ یار محفل ہی دے دی ہے, بہت بڑی بات ہے, اب دیکھیے کیا دیتے ہیں. تو میں نے شعر کہا کہ بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا مجھے ہلکا لفافہ ہو گیا. بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا میرا ہلکا لفافہ ہو گیا. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے کہ میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے, ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. اچھا ایک شعر اس میں چھمن بھائی ایسا تھا کہ میں نے یہ شعر پڑھا, ایک بار کی شور اٹھا, پھر پڑھیے. میں نے پھر پڑھ دیا, حالانکہ جان کے نہیں اسے شعر کہہ دیا تھا. اب پھر کہنے لگے پھر پڑھی, 7-8 مرتبہ جب ہو گیا تو ہم نے کہا اب ہم کو بیٹھ جانا چاہیے کیا. تو فرمائش ہوتی رہی. پھر کسی صاحب نے کہا, جوش میں نے غور نہیں کیا, کہا بہت اچھا شعر ہو گیا ہے. تب میں نے غور کیا, ہم نے کہا یار صحیح شعر تو اچھا ہو گیا, سنجیدہ اور بالکل الگ رنگ کا. سماعت فرمائیں. دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, 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 کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. اور سن کے میرے علاوہ پوری دنیا میں یہ قافیہ کوئی نظم ہی نہیں کر سکتا, کوئی بھی شاعر ہو, کسی بھی زبان کا شاعر ہو. میں حاضر کر رہا ہوں کہ سن کے خطبے سید سجاد کے ظالم یزید, سن کے خطبے سید سجاد کے ظالم یزید, یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. سن کے خطبے سید سجاد کے ظالم یزید,
یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا، یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا، اور صبح کو ٹی وی پہ، صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے، صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے، شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا۔ شام کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے، شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا، اور سجدہ عابس سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ وہ سجدہ میں نے ڈھونڈ کے نکالا، سماعت فرمائیں، شکر کا سجدہ، شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، شکر کا سجدہ، شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، سجدہ عابس سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ شکر کا سجدہ، شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، سجدہ عابس سے کعبے میں اجالا ہو گیا، سجدہ عابس سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے۔ دیکھیے میں سنتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں کے شعروں کو، تو کبھی کبھی میرے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی شاعری کروں۔ سماعت فرمائے، جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئیں، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئیں، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں، ویسے میں بہت کم مقطع پڑھتا ہوں، چونکہ میں خود اپنے شعر پڑھتا ہوں تو اکثر مقطع نہیں پڑھتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھنا انہی کا شعر ہے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کی، لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کی، باخدا بے تاب 100 گز کا کلیجہ